راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نخلا نام کی ایک جگہ پر رکے، چند دن وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ یہ جگہ یعنی مقام نخلا مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں پر ایک دن رات کے سناٹے میں اور سکون میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان کی ریت پر نماز پڑھنے میں مشغول تھے اور قرآن پاک کی آیتیں اپنی پیاری آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ وہاں سے ایک جنات کی جماعت کا گزر ہوا۔ اس جماعت میں 7 جن تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک پڑھنے کی یعنی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ خاموش کھڑے ہو کر اس آواز کو سننے لگے، یا یوں کہیے کہ اس آواز نے ان جنات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا، ان کو وہیں پر کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بڑے تعجب اور غور سے کلام پاک کو سنا، پھر یہ ہدایت ان کے دلوں میں سما گئی۔ اس کے بعد یہ جنات اپنی قوم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے بھائیو، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ سب جب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں، ہم ایک ایسی آواز سن کر آئے ہیں، ہم ایک ایسی تلاوت سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلے ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ہمیں حق اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بالکل خبر نہیں تھی کہ جنات نے آپ کی تلاوت سنی اور وہ اپنی قوم میں گئے، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا اور سارے جناتوں نے ایمان قبول کیا۔ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے اس بات کی اور اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ادھر قریش کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی کہ طائف کے قبیلے بنو ثقیف نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس واپس لوٹا دیا ہے اور وہاں کے بدماشوں نے آپ کو بہت ستایا ہے۔ اس ناکامی پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناکامی پر مکہ والے تو بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے طے کیا کہ اب جب محمد مکہ میں آئیں گے تو ہم ان سے جنگ کر کے ان کا آج کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ طائف میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا یا محمد کے ساتھ ہوا، اس سے اس کی ہمت بالکل ٹوٹ گئی ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹوٹ کر بکھر گئے ہوں گے، تو اس وقت ان کا کام تمام کر دینا بہت آسان ہوگا۔